گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کی جگہ لینا چاہے کہ اسے مرنے کے بعد کہاں دفن کیا جائے تو کیا اسلام میں جائز ہے؟ اور والدہ کی قبر کے برابر میں قبرستان میں ایک ڈمی قبر بنا دی جائے تاکہ اور کوئی یہاں نہ آئے۔ اگر قبر خرید لی آپ نے جگہ تو آپ اس کے مالک ہیں، ورنہ ڈمی قبر بنائیں گے تو دوسرے مسلمانوں کا حق ضائع ہوگا، وہ آپ کو وراثت میں تو ملی نہیں ہے جگہ، وہ تو خرید کے جگہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ بھائی اگر میں یہیں مروں تو یہاں دفنا دیں، کہیں اور مروں تو پھر جہاں مروں وہاں دفنا دیں، صحیح ہے نا؟ تو اتنی گنجائش ہے کہ آپ کو اگر کراچی میں مثلا آپ رہتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ اب میں مروں گا کہاں، اگر دوبارہ اس طرح کی بارشیں ہو گئیں تو غالب چانس یہ کہ مر جاؤں گا، یا تو کسی کھمبے سے چپک کے مر جاؤں گا۔ بہت لوگ مرے ہیں کھمبوں سے چپک کے، پتہ ہے آپ کو؟ ان بارشوں میں کئی بچے کھمبوں سے چپک کے مرے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی پڑوس میں قربانی کا اتنا اونچا بیل ایک صاحب لے کر آئے اور انہوں نے کھمبے سے باندھ دیا، بارش ہوئی، کھمبے میں کرنٹ آیا، صبح تک اس بیل کا انا للہ ہو چکا تھا۔ وہ رو رہے تھے، ہائے میرا بیل۔ میں نے کہا شکر ادا کرو، بیل نے قربانی دے کے تمہاری جان بچا لی۔ بیل کے انتقال سے پتہ چل گیا کہ اس میں کرنٹ ہے، ورنہ بیل کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوتے یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد لیٹا ہوا ہوتا۔ تو بیل کا 1.5-2 لاکھ کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ تو اب تو سنیں کہ یہ سی والوں نے باقاعدہ عدالت سے وہ پرمیشن لے لی ہے، یعنی لیٹر لے لیا ہے کہ اگر کوئی کھمبے سے چپک کے مرا تو ہمارے خلاف کیس نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے گویا کھمبوں سے چپک کے مرنے کو لیگل کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں کسی دن کراچی کے فضائل پر بیان کروں گا انشاءاللہ کہ ہمارے کراچی کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی، اور اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہو رہا ہے۔ پورا ملک ہمارا ہے، لیکن بھائی ہم تو یہیں کے پیدا، یہیں ہم پوری زندگی ہماری گزری، تقریباً سب کی یہیں۔ کراچی کو اللہ نے بڑا ظرف دیا ہے، بہت ساری خصوصیات کراچی میں ایسی جو آپ کو پاکستان میں کہیں اور نہیں ملیں گی۔ یہاں ہر قوم کے لیے کراچی کا جگر، کراچی کا سینہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے نا، آپ کو تھوڑا سا اجنبیت کا احساس ہوگا، لیکن کراچی میں کسی بھی قوم کا آدمی آ کے رہ لے، کراچی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ تم دوسری قوم کے آدمی ہو۔ ہر قوم کا آدمی یہاں پہ رہتا ہے۔ کراچی، جو بھی کراچی میں آ کے کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، کراچی اس کا پیٹ بھرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ بہت سارے فضائل ہیں، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور معاشی لحاظ سے کراچی جو پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، ایک پورٹ ہی کو آپ دیکھ لو نا، اتنا کھلا رہا ہے پاکستان کو یہ، لیکن اس کراچی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اللہ ہی ان حکمرانوں سے پوچھے گا۔ روڈوں کا حال دیکھو، کچرا کنڈیوں کا ڈھیر، پہلے بدامنی اتنی یہاں پھیلائی گئی اور پھر اس بدامنی پہ تو کسی حد تک الحمدللہ کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، وہ پرانے ہسپتال جو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایوب خان نے بنا دیے تھے، اس کے بعد کوئی ہسپتال بھی نہیں بن رہا کوئی گورنمنٹ کے۔ اور جو پرانے ہسپتالوں کی حالت جا کے دیکھو، سول ہسپتال بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، میں گیا ہوں اس دن، اس میں اللہ کی پناہ، پان کی پیکیں، گٹکے، وہ کیا گند ماشاءاللہ طبیعت سے اس کے اندر پھیلایا ہوا ہے۔ اتنی بڑی آبادی والا ملک یار، آپ ایک اس میں گورنمنٹ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکی تمیز کا، اس میں تو بہت زیادہ ہاسپٹل ہونے چاہیے نا۔ تو اس لیے مرنے کے چانسز یہاں کیا ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے 2-4 دن کے اندر آپ کا انا للہ ہونے کا پورا چانس موجود ہے، تو قریب کے کسی قبرستان میں آپ نے اپنی امی کے ساتھ قبر بنوا لی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت لانگ ٹرم میں ایسا، کیونکہ پتہ نہیں آپ کہاں مرے، یقین تو نہیں ہے نا، تو اس لیے اس میں آپ جو ہے وہ یہ بتا دیں بھائی میں کہیں اور مروں تو پھر وہیں دفنا دیں، کوئی لازمی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور وہ زمین بھی آپ کی اپنی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ قبرستانوں کا حال دیکھ لو نا کراچی کا، مردے کے اوپر مردہ، مردے کے اوپر مردہ، پرانا والا غائب۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک صاحب ابا کو دفنا کے گئے، 3 دن تک وہیں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا اتنی محبت، کہہ رہے ہیں یار وہ مردہ غائب ہو جاتا ہے یہاں سے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن تو ہو کم از کم۔ میں نے کہا یار اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اب کرائے پہ بندے رکھنے پڑیں گے بھائی، میرے مرنے کے بعد تو بیٹھ جانا۔ بہت برا حال کیا ہوا ہے کراچی کا یار۔ قائد اعظم بھی تو کراچی کے تھے، یہی سوچ لو، کہاں دفن ہوئے قائد اعظم؟
کراچی میں, ان کا گھر کہاں تھا. تو تمہارے یعنی تمہارے ملک کے جو بانی تھے ان کی جائے پیدائش کراچی, وہ زندگی کراچی میں گزاری, دفن کراچی میں ہوئے, تو اسی کا خیال کر لو میرے بھائی. پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو. کراچی کی مادری زبان اردو ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مدر لینگویج کراچی کی کیا ہے؟ اردو ہے. کراچی جیسی اردو پورے پاکستان میں نہیں بولی جاتی. جنہوں نے یہاں اردو سیکھی ہے نا وہ بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں. تو پاکستان کی جو قومی زبان ہے اس کا بانی یعنی اس کی جو اصل رہائش گاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کراچی ہے. تو بہت سارے فضائل ہیں کراچی کے, اور ہمیں تو دلی طور پر محبت ہے. آدمی کہتا ہے دنیا چھوڑ دو مگر کراچی نہ چھوڑے آدمی. بہت ساری آفریں آتی ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں, ہم کہتے ہیں یار کراچی نہیں چھوڑ سکتے ہم. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں, میں جو ٹرین میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا آپ ادھر آ جائیں. میں نے کہا بھائی کراچی کا آدمی دنیا چھوڑ دے گا, کراچی چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو میرے ساتھ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک پنجاب کے تھے ایک کہیں ہزارہ کے تھے. تو کہنے لگے ایسا بھی کیا کراچی میں, بڑی باتیں کر رہے تھے نا. اتنے میں خاتون کا فون آیا. وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں, میرے شوہر پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, وہ مجھے وہاں بلا رہے ہیں. حالانکہ شادی کراچی میں ہوئی تھی, وہ کراچی میں تھے, تو مجھے وہاں بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیے. کہہ رہی میں دنیا چھوڑ دوں گی, کراچی نہیں چھوڑوں گی. میں نے کہا ذرا اسپیکر آن کیا, میں نے کہا ذرا سنیں یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا یہ اپنی میاں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے, کراچی چھوڑنے کے لیے نہیں تیار. تو اس کا اپنا مزہ ہے. W11 آپ کو کہاں ملے گی؟ W11 کا تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو. لوگوں فون آتے ہیں حضرت W11 کا ذکر کرتے ہیں آپ بیان میں, یہ کہاں ہے؟ کہتا ہوں W11 ایک کردار ہے, صرف ایک بس کا نام نہیں ہے. W11 جیسی چیزیں کراچی میں بہت ہیں. یہاں KPK کا مزہ بھی ہے. ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ KPK میں آ گئے, ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ لاہور میں آ گئے, ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ جو ہے نا وہ ہزارہ گان میں ہیں, سرائکیوں میں ہیں, ایسے علاقے آپ کو لگے گا کہ آپ جو ہے وہ افغانیوں میں ہیں, فارسی بان ہے, میمن ہے. یہاں پہ میمن آپ کو ملتا ہی نہیں کہیں, ٹھیک ہے نا. لاہور میں جاؤ کہیں اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے. اب میمنوں کا ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے, بالکل ڈفرینٹ قسم کا کلچر ہے, ان کی زبان الگ ہے. تو ہر قوم ملے گی, ہر پروڈکٹ ملے, دنیا کی ہر چیز ملے گی. میرے والد صاحب جب انڈیا سے ہم لوگ مائگریٹ کر کے ہیں تو میرے والد صاحب کو عادت تھی, وہ بھورا ہوتا ہے نا, بھورا, وہ جو ابلے ہوئے چاول میں پہلے زمانے میں دیسی گھی اور بھورا ڈال کے کھایا جاتا تھا. تو والد صاحب کو اس کی عادت تھی. تو نیوی میں تھے, ملکوں میں سفر ہوتا تھا, وہ بھورا کہیں ملا نہیں. تو پنجاب فون کیا تو کسی نے کہا بھائی جوڑیا بازار میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے. والد صاحب گئے وہاں سے, وہ بھورا مل گیا, اور واقعی ہر چیز ملے گی آپ. اور یہاں سے فیصل آباد میں جب تھا تو مجھے کپڑے خریدنے تھے. میں نے کہا فیصل آباد میں کپڑے بڑے ٹائٹ ملتے ہیں, وہاں یہاں کی تو فیصل آباد کی تو پروڈکٹ ہے نا. میں ایک شاپ پہ گیا, میں نے کہا یہاں سے کپڑے خریدو, تھان کے تھان خریدو اپنے لیے, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. میں گیا, میں نے خریدے بھائی. ایسی میری کم بختی آئی ہوئی تھی, میں نے آخر میں اس سے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ یہیں سے, یہ یہاں ہی کے ہیں نا؟ کہہ رہے ہیں یہ بنتے تو یہیں ہیں لیکن جاتے پہلے کراچی ہیں, پھر کراچی سے یہاں آتے ہیں, جو کراچی سے ہی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا دھت تمہارے کہ ہم تو خود کراچی چھوڑ کر یہاں ہیں. تو میں نے کہا آئندہ ہم کہاں سے خریدیں گے بھائی؟ ہر چیز, فشری جا کے دیکھ لو, مچھلی آپ کو جو آرگینک مچھلی, فارمی نہیں, جتنی وافر مقدار میں کراچی میں ملے گی آپ کو دنیا میں یعنی پاکستان میں کسی اور علاقے میں نہیں ملے گی. جو پھل جہاں پیدا ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں مہنگا ہے, کراچی میں سستا ہے, ورائٹیز زیادہ ہیں. یہاں ورائٹیز بھی زیادہ ہے. جو چیز جہاں پیدا ہو رہی ہے نا وہاں اتنی سستی نہیں ملے گی, یہاں سستی ملے گی اور ورائٹیز بھی آپ کو بہت ملیں گی. تو خیر ابھی بہت ٹماٹر کے الگ فضائل ہیں, میں کسی وقت بیان کروں گا, لیکن ابھی بہت وقت ہو گیا. تو کراچی کے لیے دعا کیا کرو, اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اس شہر کو ترقی دینے کی کوشش کرے. باقی سارا پاکستان ہمارا ہے, سب آپس میں بہن بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس کافی ہو گیا.